اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے آج کی نماز تراویح میں 20واں پارہ مکمل پڑھا گیا، جس میں سورۃ النمل کی آخری چند آیات، سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم نے دوسرے عشرے کی تراویح بھی ختم کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس تلاوت کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو اللہ قبول فرمائے، اور اس تراویح کی بدولت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو ہماری لغزشیں اور خطائیں ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، آمین۔ سورہ نمل کا مطلب ہوتا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس قصہ کو آپ نے بارہا سماعت فرمایا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بات سمجھتے تھے تو چوٹیوں کی باتوں کو بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 82 کے اندر 82 کے اندر علامت قیامت میں سے ایک اہم علامت کا ذکر کیا ہے۔ بڑی بڑی علامتیں آپ نے سنا ہے کہ 10 ہیں، تو ان میں سب سے جو پہلی علامت ظاہر ہوگی جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ ہے مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کا نکلنا۔ جس دن مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکل جائے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کسی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بس وہی بند ہو جائے گا جس کا ایمان اور جس کا کفر، جس کا نیک عمل، جس کا بد عمل۔ تو ان میں سے دوسری جو علامت ہے دابۃ الارض کی علامت، اسی کو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب ان لوگوں پر بات ثابت ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، یقیناً لوگ ہماری آیتوں کو یقین نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، کئی باتیں اس میں غور و فکر کرنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس جانور کو زمین سے نکالے گا، گویا کہ کسی جانور سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ زمین سے نکلے گا یہ جانور۔ اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے دو صحابہ رسول ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ زمین کون سی ہوگی؟ کہا کہ صفا جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور وہاں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں سے کلام کرے گا، ہر انسان سے بات کرے گا، بات چیت کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس جانور کو بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ عام جانور بولتا نہیں ہے لیکن انسان سے بات چیت کرے گا، انسان بھی اس کی بات کو سمجھے گا اور یہ جانور بھی اس کی بات کو سمجھے گا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھے گا۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ ہر مومن کے پاس یہ جانور جائے گا اور اس بندہ کو سونگھے گا، جس کی وجہ سے اس کے
چہرے پر ایک روشنی آئے گی اور دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ مومن لکھا ہوا ہوگا، اور جب کافر کے پاس جائے گا یہ جانور اور اس کو جب سونگھے گا اس کے چہرے کے اندر بالکل سیاہپن آ جائے گا اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نکلے گا۔ یہ مفسر اکرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو سورۃ القصص میں خاص طور سے اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، بلکہ قرآن آپ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہمیں کئی نصیحتیں ملتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس بات کو جان لیں کہ تمام نبیوں کے کامیابی میں خواتین اسلام کا زبردست رول رہا ہے۔ اب سیرت اٹھا لیں، قرآن کی تاریخ پڑھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے 4 عورتوں کا ہاتھ ہے، ایک اس کی ماں، دوسری عورت اس کی بہن، تیسری عورت فرعون کی بیوی، اور چوتھی عورت جب وہ مدین پہنچتے ہیں تو وہاں کی لڑکی جو بتایا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ ان 4 عورتوں کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ایک ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جس وقت بادشاہ وقت فرعون کا حکم تھا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے بچایا اس کو، موسیٰ علیہ السلام، اس کی ماں کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ آپ اسے قتل مت کرو، اسے دودھ پلاؤ، تمہیں اگر ڈر ہو تو ایک صندوق بنا کر اسے سمندر میں ڈال دو۔ ایسا ہی وہ سمندر میں ڈالا گیا۔ پھر اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اس موسیٰ کو تمہارے پاس ہم لوٹائیں گے، اس کو ہم نبی بھی بنائیں گے۔ اتنی بات موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر ڈال دیا اللہ رب العالمین نے۔ جب سمندر میں اس تابوت کو، اس صندوق کو ڈالا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو اس کے پیچھے لگایا کہ دیکھو، لیکن کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا بھائی ہے۔ تو یہ جو ہے فرعون کے محل تک پہنچتی ہے، اور جب سب کو دودھ پلایا جاتا ہے، چونکہ معصوم بچہ ہے، کسی کا دودھ پیتے نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام، آخر میں یہ اس کی بہن کہتی ہے کہ ایک عورت ہے، میں جانتی ہوں شاید کہ اس کا یہ دودھ پی لے۔ پھر اس کو لگایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ تو یہاں پر دو عورتیں، اور فرعون کی تو چاہت تھی کہ یہ بچہ ہے ہم اسے قتل کر دیں گے، لیکن فرعون کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ نہیں، ہم اپنا بچہ یا غلام بنا لیں گے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام جب مدین جاتے ہیں تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر کے ایک جگہ ایک طرف جو ہے وہ کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ وہ جا کر پوچھتے ہیں کیا پریشانی ہے، تو کہتی ہیں کہ میرے باپ جو ہے بوڑھے ہیں، یہ بکریوں کو لا کر پانی نہیں پلا سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بکریوں کو لے کر پانی پلاتے ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بچی جا کر کہتی ہے، اور پھر اس ایک بچی سے ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے 4 عورتوں کا ہاتھ ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو یہاں پر سارا اور آج ہاجرہ کا ہاتھ ملے گا۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں تو مریم کا ہاتھ ہے۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورتیں صرف ایجابی طور پر جو ہے وہ کام نہیں کرتی، بلکہ سلبی طور پر بھی منفی اثرات بھی ان میں ہوتے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایمان نہیں لاتی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کتنا بڑا ہاتھ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ، خدیجۃ الکبریٰ اپنے برتن میں ٹفن لا رہی ہیں اور جبریل علیہ السلام آئے۔ جبریل علیہ السلام جب آئے تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہے، وہ کچھ کھانا لا رہی ہے آپ کے لیے، پینے کا پانی بھی لا رہی ہے اور کھانا بھی لا رہی ہے، اور جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے خدیجہ آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ سبحان اللہ، کس کوئی عورت کو کون کہہ رہا ہے؟ خدیجہ۔ اور یہ بھی کہنا کہ میں بھی اسے سلام عرض کر رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا۔ دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو دیکھیں تو ہر پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا، اور ایسے وقت میں جب سب کے سب دشمن بنے ہوئے تھے، اس وقت سیدہ خدیجہ ایمان لاتی ہے، اپنے تمام مال دولت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقف کرتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے گھر میں تسلی اور ہمت اور حوصلہ کا جو ذریعہ بنتی ہے کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو سب سے زیادہ حدیث بیان کرتی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ عورتوں کا بھی اسلام میں بڑا ہاتھ ہے، بلکہ مردوں کے کامیابی کے پیچھے بڑا ہاتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو شخص کا ذکر کیا ہے اس سورت کے اندر، یعنی سورۃ القصص کے اندر، ایک فرعون کا اور دوسرا قارون کا۔ فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ تھا، اور اس کے پاس جو ہے تکبر تھا، وہ ملکی طور پر تکبر تھا۔ ایک ہوتا ہے تکبر ملکی، ایک ہوتا ہے تکبر ملکی۔ ملک یعنی وہ بادشاہ وقت تھا، اور فرعون بادشاہ وقت تھا، اور اسی طریقے سے قارون کیا تھا؟ وہ اس وقت کا سب سے بڑا مالدار تھا۔ تو یہ اس کے پاس تکبر ملکی تھا، یعنی تکبر اس کے پاس بھی ہے، فرعون کے پاس بھی ہے اور قارون کے پاس بھی۔ فرعون کے پاس تکبر ملکی ہے، یعنی بادشاہت کا تکبر ہے، اور اس کے پاس مال کا تکبر ہے۔ ان دونوں کے انجام کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، سمندر میں ڈبو دیا تکبر کی بنیاد پر، اور قارون کو اللہ رب العالمین نے اس کے مال سمیت زمین میں دھسا دیا تکبر کی بنیاد پر۔ تو تکبر اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا واقعہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیت میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نے ایمان لایا اور ہم پہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ سوچے نہ کہ ہماری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی، یہ مومن کی سوچ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین سچے لوگوں کو بھی جان لے اور جو جھوٹے ہیں انہیں بھی جان لے۔ جب یہ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ مکی زندگی میں جب مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، اس وقت چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبہ کی دیوار ہے اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں، ہم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے مال کو پامال کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، کسی کو قتل کر دے رہے ہیں، اس طریقے سے ہم پر جو اتنا ظلم ہو رہا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے اسی آیت کے تفسیر میں، کہ دیکھو اسلام کے ماننے والوں کا ایک تاریخی حصہ ہے، اگر سابقہ امتوں کا اگر تم مطالعہ کرو تو یہ پتہ چلے گا کہ جو ایمان لاتے تھے، ایمان لانے والے کو ایک گڑھا کھودا جاتا زمین میں، اس میں گاڑ کر کے اوپر سے آرا سے اسے چیر دیا جاتا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، لیکن ایمان لانا ان کو یہ مصیبتیں روک نہیں سکتی تھی، یہ آزمائشیں روک نہیں سکتی تھی۔ تو تم کیوں اتنے جلد بازی کر رہے ہو کہ ذرا مصیبت آ گئی ہے اور اس مصیبت سے تم کہتے ہو کہ اللہ سے دعا کرو؟ اور اسی ضمن میں حضرت عمار، سمیہ، یاسر
صہیب، بلال، مقداد، یہ سب جو صحابہ کرام تھے بڑے مظلوم صحابہ کرام تھے جن پر بڑا ظلم کیا گیا. سمیہ رضی اللہ عنہا کو تو قتل ہی کر دیا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اہل ایمان کے لیے آزمائش آئے گی اور اسے آزمائش پر صبر کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے، میں اپنی بات آخر میں ختم کروں گا، اللہ رب العالمین نے شرک کی ایک مثال دی ہے جو سورہ عنکبوت میں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز، اپنا معبود سمجھتے ہیں. کمثل العنکبوت، اس کی مثال مکڑیوں کی ہے. عنکبوت کا معنی کیا ہے؟ مکڑی. اتخذت بیتا، مکڑی گھر بناتی ہے. اس طریقے سے ہم اپنا گھر بناتے ہیں، پرندے بھی گھر بناتے ہیں، ہر قسم کے جانور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق گھر بناتے ہیں. تو یہ مکڑی بھی اپنا ایک گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَهْوَنَ الْبُيُوتِ، اور یقیناً ان تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، مکڑی کا گھر ہے، مکڑیوں کا جالا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ لوگ جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ جو شرک کرتے ہیں، اولیاء بناتے ہیں، کسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو ان کا معبود اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے مکڑیوں کا جالا ہے. مکڑیوں کا جالا تھوڑی سی ہوا چلے ختم، آپ اپنے انگلیوں کے اشارے سے بھی ختم کر دے سکتے ہیں، ایک لکڑی کے اشارے سے ختم، بارش زوردار ہوئی تو ختم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے دن یہ اولیاء اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ کام نہیں آ سکتے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم و دائم رکھے اور اللہ رب العالمین شرک جیسے عظیم گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد